not a single defeat. The only general which has never seen a defeat so far in this history is Khalid bin Walid. وہ خطوط یاد ہوں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے تھے روم کے بادشاہ کے نام پہ بھی اور ایران کے بادشاہ کے نام پہ بھی. وہ کہتے ہیں نا سر وکٹری اینڈ ڈیفیٹ از سیکنڈری. کسی بھی جنگ میں وکٹری یا ڈیفیٹ از سیکنڈری. Staying in the war is important. The how long you carry on, you stay in that war. غزوہ احزاب کا تو یاد ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ پہ 2 پتھر باندھنے پڑے تھے. It was a period of time کبھی لمبا چلا. وہ ایک سورہ احزاب میں پوری تھی کچھ اوصاف خاص تھی جس پر راجر بیکن نے کتاب میں لکھا that every generation there is one hero. In every generation there is one hero. But here is the prophet of Islam, the Muhammad of Arabia, who has created the generation of heroes. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی. ایسی بات نہیں ہے. No one was accepting us. کوئی ہمیں پیار نہیں کرتا تھا. لیکن ہم تب بھی وہ خطوط یاد ہوں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے تھے روم کے بادشاہ کے نام پہ بھی اور ایران کے بادشاہ کے نام پہ بھی. اور کچھ صحابیوں کو منتخب کیا گیا تھا کہ آپ یہ خطوط لے کر جائیے بادشاہوں کے سامنے پیغام حق سنا دیجیے. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی. وہ ایلچی بن کے وہ میسنجر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج لے کے وہاں پر پہنچے تو وہاں ویلکم کہاں کیا جاتا. فارس کے بادشاہ ایران کے بادشاہ نے کالمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی تو وہ پڑھا دیا پیغام حق سنا دیا تھا ادھر تو وہ خط پھاڑا گیا تھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس نے میرا خط نہیں پھاڑا بلکہ اپنی سلطنت پھاڑی. بہت سارے صحاباؤں کو شہید کیا گیا اسی پیغام کو پھیلاتے ہوئے. اور آپ دیکھیے کہا جاتا ہے آگے نئے شعر میں خالد بن ولید کا ذکر ہے تو وہاں پر تفصیل سے بات ہوگی کہ ایسے جنگجو بھی پیدا ہوئے جن کے گھوڑوں کی جو کاٹھی تھی اس کے نیچے پسینہ کبھی سوکھا نہیں تھا, پسینہ تر ہی ہوتا تھا. کالمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. اب اگلا بند میں پڑھوں گا. اگلا بند ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیری نام کی عظمت کے لیے. تھی نہ کچھ تیگ زنی, کوئی پرسنل نہیں تھا سر, تھی نہ کچھ تیگ زنی اپنی حکومت کے لیے. سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے. میں مال دولت غنیمت نہ کی شروع وہ ایک شعر ہے. قوم اپنی سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے. یہاں پر جناب خالد بن ولید کا ذکر ہے. کہا جاتا ہے کہ دنیا کے عظیم جنگجو میں جس میں بہت سکالرلی ایک انالیسس ہے, یہ ایک ادیبوں کی ایک ماہرینوں کی ایک انالیسس ہے کہ جس طرح کیا کہتے تھے میسیڈونیا کا سکندر, دین بہت سارے جنگجوؤں میں خان, the founder of this Genghis Khan, اینڈ اس میں خالد بن ولید کو شامل کیا گیا نمبر 1 پہ. بہت سارے جنگجوز میں کم و بیش 125 لڑائیاں خالد بن ولید نے لڑی آلموسٹ, اور 125 میں وہ وکٹوریس رہے. Not a single defeat. The only general which has never seen a defeat so far in this history is Khalid bin Walid. ہم تو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے
جن کو سیف اللہ بھی کہا گیا، اللہ کی تلوار۔ حالانکہ احد میں سب سے زیادہ نقصان خالد بن ولید جب ابھی تک پیغام حق کی طرف نہیں آئے تھے تو انہی کی طرف سے ہوا تھا، تو بعد میں جب پیغام حق کی طرف آئے تو انہی کو کہا گیا کہ ابھی تک تمہاری تلوار سب سے بڑا کانٹا تھا، سب سے بڑی رکاوٹ تھی ہمارے راستے میں، آج یہی تلوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج کے بعد تم سیف اللہ بنو گے، تو سیف اللہ بن کے اٹھے۔ انہوں نے کم و بیش اتنی جنگیں لڑی، ان کے گھوڑے پہ کہا جاتا ہے پسینہ جو کاٹی تھی وہ ہمیشہ گھوڑے پہ تیار ہوتے تھے کہ کہاں جانا ہے کدھر جانا ہے۔ کہتے ہیں جنگ موتا میں ان کے ہاتھ سے کم و بیش، اللہ معاف کریں آپ تفسیر تاریخ، 50 سے 60 تلواریں ٹوٹی۔ یہ آپ تحقیق کیجئے گا ایگزیکٹ نمبر، جنگ موتا میں کم و بیش 50 سے 60 تلواریں ان کے ہاتھوں سے صرف ٹوٹی، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ کوئی اور دوسرا ارادہ بھی نہیں تھا سر، there was no second option, there was only one option, that is رضا الہی۔ جنگ یرموک دیکھ لیجئے سر، جنگ یرموک سے پہلے he was military general of the Islamic army under the خلافت الراشدین of حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے دور میں بھی تھے اور حضرت عمر نے ان کو چینج کیا۔ تھی نہ کچھ تیگ زنی اپنی حکومت کے لیے، کوئی سیلف انٹرسٹ تھا ہی نہیں، ہم ایک آئیڈیا پہ لڑتے تھے۔ حضرت عمر نے خالد بن ولید کو تبدیل کیا، سپہ سالار سے ایک سولجر بنایا، کمانڈر ان چیف دوسرے کسی کو بنایا، صحابی کو، غالباً حضرت زرار کو، شاید آپ ویریفائی کر لیجئے گا، یس حضرت زرار کو بنایا۔ تو کچھ لوگ خالد بن ولید کے پاس گئے، کچھ صحابی گئے، کچھ تابعی تابعین گئے، کہا خالد صاحب آپ تو سیف اللہ ہو، خلیفہ آپ کو کیسے تبدیل کر سکتا ہے؟ آپ اللہ کی تلوار ہو، آپ ایجیٹیٹ کیجئے، آواز اس کے خلاف اٹھائیے۔ تھی نہ کچھ تیگ زنی اپنی حکومت کے لیے، خالد بن ولید نے کہہ دیا میں کل بھی اللہ کے لیے لڑتا تھا، آج بھی اللہ کے لیے لڑتا ہوں۔ اگر عمر کے لیے لڑتا ہوتا تو آج ضرور اس بات پہ آواز اٹھاتا، لیکن کل بھی میں کسی خلیفہ میں کسی بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہ تب لڑتا تھا نہ آج لڑتا ہوں، میں تو اللہ کی وہ چاہیے سولجر بن کے لڑوں، کمانڈر ان چیف بن کے لڑوں، یہ کوئی بات نہیں ہے میرے لیے سر بکف پھرتے تھے، اور ایک بار بہت سارے باتوں میں دیکھا گیا وہ ان کا نیت جو تھی خالص رضا الہی تھی نہ کچھ تیگ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے، دولت بھی نہیں تھی ہمارا پرپز، ایکسپینشن کا پرپز یہ نہیں تھا کہ دیر ول بی مور اینڈ مور نیچرل ریسورسز۔ امپیریلزم کا یہ ایک بہت بڑا تھا کہ وی ول کریٹ a client state wherein we can extract resources that will give us raw material. No, that was not the concept as per this couplet of علامہ اقبال۔ سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے، نہیں سر ہمارا نہیں تھا نہ مال دولت، وہ تھا ایک شعر ہے، وہ ویورز خود اس کو کمنٹس میں لکھیں گے شاید، نہ مال دولت، وہ کچھ ایسے کہ بھائی تمہاری رضا چاہیے ہمیں، تمہاری، اس کا مفہوم یہ ہے، ویورز شعر لکھیں گے کمنٹ میں، خاص کر عادل صاحب، ہمیں تمہاری رضا چاہیے، نہ ہی ہمیں وہ مال دولت سے مال غنیمت سے، نہ کشور و کشوا سے ہمیں کوئی خاصیت ہے، ہمیں تو صرف آپ کی رضا چاہیے۔ تو یہاں پر ایک تاریخی پس منظر میں ان گریٹ ہیروز کو سیلیبریٹ کیا گیا جن کی کچھ اوصاف خاص تھی، جس پر راجر بیکن نے کتاب میں لکھا that every generation there is one hero. In every generation there is one hero. But here is the prophet of Islam, the Muhammad of Arabia, who has created the generation of heroes. Roger Bacon. اسلام اینڈ رینیسنس کے کنسپٹ کو جب وہ سمجھا رہا تھا تو یہ بات لکھ گیا اپنی کتابوں میں۔ خالد بن ولید جب موت بستر پہ تھے تو اب آخری وقت تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آ گئے، تو کہا کیا خالد صاحب؟ بولتا ہے کہ افسوس ہے شہید نہیں ہوا، یہ افسوس ہے، ہم تو جیتے تھے تیری جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، میں بستر پہ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ حضرت عمر نے کہا اگر تم
شہید ہوتے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، اس میں بھی اللہ کی مرضی ہے۔ تو یہ ایک تاریخی پس منظر تھا۔